پیٹرول کی قیمت میں ایک بڑی کمی کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کتنی کمی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب جو اس طرح کی خبریں آتی ہیں جس کو کہہ لیں آپ پازیٹیو خبریں، اس پہ اب یقین کرنے کو دل چاہتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں 30 روپے پر لیٹر اضافہ ہوتے تو دیکھا ہے، 40 روپے پیٹرول کم ہوتے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے۔ تو اس لیے اگر جب یہ خبر آتی ہے کہ مزید کمی ہونے والی ہے تو میرے دل میں ایک واقعی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ریلیف جو ہے وہ عوام کو ملنے جا رہا ہے۔ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ 8 سے 10 روپے تک فی لیٹر جو ہے پیٹرول مزید کم ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ری ایشورنگ بات جو ہے وہ ہے مصدق ملک صاحب کی، جنہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے پیٹرول تو بھی اور بھی سستا ہوگا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ ایک عام آدمی کی زندگی کافی آسان ہو جائے گی، کیونکہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب تیل کی قیمت نیچے جاتی ہے تو اس رفتار سے قیمتیں کبھی نیچے نہیں آتی، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن یہ تو ڈیلی یوز کی آئٹم ہے نا، گھر سے جس نے اسکوٹر پہ نکلنا ہے، جس نے رکشے میں بیٹھنا ہے، جس نے بس میں بیٹھنا ہے، سب افیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر مصدق ملک نے الیکشن کا ذکر کیوں کیا ہے؟ مطلب الیکشن سے پہلے کا لیکن اب زیادہ ٹائم نہیں ہے نا الیکشن میں۔ دیکھیں نا، اگر یہ پیٹرول کی قیمت ایک دفعہ 8 سے 10 روپے کم ہو جاتی ہے، پھر 15-20 دن کا گیپ اور آ جائے گا تو ویل بی گیٹنگ کلوز ٹو دا الیکشن۔ ایک تو اس بات میں یہ لاجک ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کب ہوگا، یہ حکومت کرے گی یا آنے والی حکومت کرے گی، یہ میرے خیال سے ابھی سوالیہ نشان ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انرجی کرائسس ہمارا ہے اس میں پیٹرول ایک ایلیمنٹ ضرور ہے، لیکن اس کے اندر گیس بھی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے، اور اس اعتبار سے جو ہم بات کر رہے تھے، جو ہم نے بات کرنی بھی ہے ابھی، وہ ہے ایران گیس پائپ لائن، اور ایران میں ہمارا اس وقت ایک وفد بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ وفد جو ہے وہ کہتے ہیں نا دیر ہوئی کچھ باعث تاخیر بھی تھا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، لیکن اٹ از بیٹر، اور دوسرا کہتے ہیں اٹ از بیٹر لیٹ دین نیور۔ اگر ہم اس کے اوپر ابھی بھی خاموش بیٹھے رہتے تو 2024 کے مارچ کے بعد ایران نے آرام سے چلا جانا تھا عالمی ثالثی عدالت میں، اور ہمیں صرف 18 ارب روپے کی ٹھگنی تھی۔ آپ کو یاد ہے نا کہ پہلے بھی ہم یہی حماقت کر چکے ہیں، اور ریکوڈک کے معاملے میں ہمیں 6 ارب ڈالر جو ہے اس کی ٹھگ چکی ہے نا پہلے ایک دفعہ، جس کے لیے اب ہم اپنے ایسٹس بیچنے پر مجبور ہیں، سعودی عرب کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری مدد کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ کا ڈیلے ہونا جو ہے، اس کے عالمی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے فیکٹرز اور بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ ایران واز ٹیریبلی سینکشنڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دا ویسٹ، ٹھیک ہے، نہ ایک تنکا باہر جا رہا تھا، نہ کوئی تنکا ان سے خرید رہا تھا، نہ کوئی وہاں بھیج رہا تھا۔ لیکن یہ انیشیٹو جو ہے آصف علی زرداری صاحب کا، یہ بہت ویژنری انیشیٹو تھا، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ گیس پائپ لائن اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتی، کمیشن ہو جاتی، تو پاکستان میں انرجی کرائسس نام کی کوئی چیز نہیں ہونی تھی۔ آپ جتنی چاہتے بجلی اس سے پیدا کر سکتے تھے جو آپ کی نیشنل ریکوائرمنٹ سے بھی زیادہ ہوتی، اور گیس آپ کے ہاں کوئی لوڈ شیڈنگ کا نام بھی نہ ہو۔ لیکن ہر منصوبہ ہمارا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے، یہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کی طرح سے امریکہ، بھارت، اسرائیل اور ویسٹ کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا ان میں سے کہ یہ اپنے یعنی یہ مکمل ہونے کی طرف جائے۔ دنیا کے اس میں 3 فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کبھی مستحکم نہ ہوں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل چڑھتے سورج کی طرف سے واضح بات ہے۔ دوسرا یہ کہ ایران کو آرام سے جرمانے کے 18 ارب روپے مل جائیں گے، اس نے جو کچھ خرچہ ورچہ کیا وہ سارا ریکور ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ ہمارا تو 18 ارب روپے کا نقصان ہو گیا نا، ملا کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں نا وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے والا حساب ہمارے ساتھ ہو جانا تھا۔ تو بخاری صاحب، یہ انٹرنیشنل پریشر ہے یا انکمپیٹنسی ہے؟ کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل منصوبے ہوتے ہیں، کالا باغ ڈیم دیکھ لیں یا دوسرے ڈیمز بھی دیکھ لیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ تاخیر کا شکار رہتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کنٹروورشل اس کو پنگا۔ اس کے لیے لفظ پنگا بہت بہتر ہے۔ دیکھیں جی، اگر تو ہم اس کو 2 ممالک کے تناظر میں دیکھیں، ایران اور پاکستان کے، تو اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اگر ہم اسے عالمی پس منظر میں پرکھیں تو پھر دیٹ از ویئر دا پرابلم از۔ پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ رہے گا۔ اب 2 راستے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، ایک تو یہ کہ امریکہ مان جائے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، کر لو جو کرنا ہے آپ نے، اور دوسرا یہ کہ ایران کو منا لیں ہم کہ بھائی جرمانے سے ہماری جان چھوڑے، ہم اس کو اپنے علاقے کی بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ ایونچویلٹیز ہیں جو اگر ہوں گی ہی تو یہ پروجیکٹ جو ہے اپنے منطقی انجام تو کیا ایران یہ کرے گا؟ دیکھیے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ دیرینہ بھی ہیں، لیکن ان کے اندر پچھلے کوئی 10 سال کے بیچ اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم امریکہ کے جو الائز رہے ہیں، اس لیے ایک وقت میں ایران ہم سے نالا رہا ہے۔
ابھی جب سعودی عرب کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے تو وہ اس سے بھی وہ نالاں تھے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیٹر سینس مسٹ پریویل. جس طرح کا ڈیلیگیشن گیا ہے اور جو اس کے پاس مینڈیٹ ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے. لیکن بخاری صاحب ہر جو کنٹری ہے اس کا اپنا ایک سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور اس وقت تو اس صورت میں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ $18 ارب مفت میں مل جائے گا, تیل بھی نہیں دینا, اور مفت میں جو ہے وہ جرمانے کی صورت میں بلے بلے ہو جانی ہے. کیا یہ ان مسلم ممالک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینڈ نہ کرے, اپنی حدود میں رہے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر غزہ پہ قبضہ ہوتا ہے تو کون سے ملک غیر محفوظ ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے ایجپٹ. تو یہ جو مفاد ہے نا وہ خود کوئی عزیز ہوتا ہے, دوسرے اس کو کوئی عزیز رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن ایک بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ خدا کرے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچ جائے. اگر یہ پہنچ گیا, کتنے دکھڑے دور ہو جائیں گے ہمارے. یہ جو ہم کشکول لیے پھرتے ہیں ایک ملک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے, اور اللہ سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ بھیج مولا, وہ جس طرح وہ ایک فقیر کہتا ہے, تو اس سے نجات مل جائے گی ہمیں. ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ خالی اللہ سے دعائیں نہ کریں, ہم پریکٹیکل کام بھی کریں, پریکٹیکل کام کریں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ. ناظرین.